ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی ایزر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ اور اس نے اس سے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا، اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہیم ان کو ہنکاتا رہا۔ سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب ہوئی، اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے۔ لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا۔ اور وہ 4تھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا،